بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاتح بیت المقدس قسط نمبر 6 پیش خدمت ہے۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر بات کی ہے، ورنہ میرے حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشہ ور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے یہ بتائیے کہ میری سلطان تک رسائی کیسے ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا، اور اسی رات میں ہی آپ کو اس کے خیمے میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے بلایا ہے، باقی میں سنبھال لوں گی۔ زکوئی نے کہا، وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی اور فوجی برتھی میں اتنا مصروف تھا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت ہی نہیں نکال سکا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے مطابق جو رپورٹ دی تھی اس نے سلطان کو پریشان کر دیا۔ سلطان نے علی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجی صلیبیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ سانپ ہے جسے مصر کی امارات آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تہذیب کاری کی تفصیل بتانی شروع کر دی کہ ناجی نے کس طرح بڑے بڑے عہدیداروں کو ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا، اور کہا، جس سوڈانی سپاہ کا وہ سپہ سالار ہے وہ ہماری بجائے ناجی کی وفادار ہے۔ کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا بلکہ علاج شروع بھی کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کیے جا رہے ہیں وہ سوڈانی باڈی گارڈز میں گڈ مڈ کر دوں گا، پھر یہ فوج نہ سوڈانی ہوگی اور نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ ناجی کو میں اس کے اصل ٹھکانے پر لے آؤں گا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ناجی نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ ملت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خوابوں کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ علی نے کہا، میں جو کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس کی آنکھ بھی ہے، کان بھی، اور یہ دیوار متحرک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے علی سے اس کے در پردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے سلطان سے پوچھا، معلوم ہوا ہے وہ آپ کو جشن پر بلانا چاہتا ہے، اگر یہ ٹھیک بات ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کر لیں جب میں آپ کو کہوں گا۔ سلطان اٹھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر کے ٹہلنے لگا۔ اس کی آہ نکلی، وہ رک گیا اور بولا، بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے مقصد زندگی سے بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ کبھی کبھی یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی قومی حس مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے ہیں اور اپنے وقت پر مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہے امیر محترم۔ علی بن سفیان نے کہا، ہاں بن سفیان، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو پتہ نہیں کون میرے کانوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، مگر سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ صحراؤں اور وادیوں میں گم ہو جائے گا۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ امیر من مانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اگر مسلمان زندہ بھی رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلیٰ کار بنیں گے۔ وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ وہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ کے رہ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور ٹہلنے لگا، اور پھر سر جھٹک کر علی کو دیکھنے لگا۔ جب تباہی اپنے اندر سے تو اسے روکنا محال ہوتا ہے۔ اگر ہمارے خلافتوں اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار، اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا، کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ مایوس نہیں، جذباتی ہوں۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبہ تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے ایسے آدمی زیادہ سے زیادہ بھرتی کرو جن کو جنگ و جدل کا پہلے سے تجربہ ہو۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دو اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر دو کہ ایسے جاسوسوں کو دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب و خون بھی ماریں۔ یہ جانبازوں کا دستہ ہوگا۔ انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ وہ اونٹ کی طرح صحرا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں۔ ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت طاقت کے مالک ہوں۔ ان میں شراب اور حشیش کی عادت نہ ہو اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یخ ہوں۔ بھرتی تیز کرا دو علی سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں ہوں۔ مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد تھوڑی ہی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں۔ کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ انہیں کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس سے آنے والی اگلی اقساط آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔